لوگ میرے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت ٹیلنٹ تھا، لیکن میرا یہ بلیو ہے جتنا ٹیلنٹ اللہ نے اس پلیئر کو دیا تھا نا، اتنا ٹیلنٹ میں نے نہیں دیکھا کسی بھی پلیئر کے پاس. جی میں بات کر رہا ہوں یاد سعید انور کرتے ہیں کی. وہ نمبرز پہ یاد کرتے ہیں، کوالٹی پہ یاد نہیں کرتے. بالکل نہ سعید انور جیسا پلیئر میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں. ٹیم کے کھلاڑی تھے وہ یہ کہتے تھے یار یہ بڑا شاطر پلیئر ہے، بڑا دماغ اس کا تیز چلتا ہے، پہلا گیند بالر کا کھیلتا ہے، 5 اپنی مرضی کے کرواتا ہے. وہ بالرز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، لیکن وہ عمران خان کی طرح کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتے تھے. 1977 میں جب عالمی اقتصادی بدلاؤ اور داخلی خلفشار کے سبب ایران انقلاب کی طرف بڑھ رہا تھا تو کراچی سے تہران منتقل ہوئی انجینئر انور احمد نے دوبارہ نقل مکانی کا سوچا، مگر اب کی بار جہاں وہ خود سعودی عرب منتقل ہو گئی وہی انہوں نے اپنی 9 سالہ بیٹے کو کراچی اپنی آبائی گھر بھیج دیا. تہران کی گلیوں میں فٹ بال کھیلنے والا وہ بچہ کرکٹ سے اتنا ہی واقف تھا جتنا کوئی بھی ایرانی ہو سکتا تھا، لیکن 11 برس بعد وہی لڑکا قذافی اسٹیڈیم لاہور کی کریز پر کھڑا فقط اپنی کلائیوں کے بل پر وسیم اکرم کے سر کے اوپر سیدھے چکے رسید کر رہا تھا. وہ لڑکا بائیں ہاتھ کا دلکش اوپننگ بلے باز سعید انور تھا جس نے آنے والے برسوں میں ون ڈے اوپننگ کا تصور یکسل بدل دینا تھا. وہ ون ڈے کرکٹ میں جارحیت کا جو رجحان بعد ازاں مائیکل سلیٹر، رمیش کالوتر اور سنت جے سوریا نے اپنایا، اس کی طرح ڈالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے تاریخ ساز اوپنر سعید انور تھے. پاکستان کے سابق کوچ ہارون الرشید ڈومیسٹک سرکٹ میں UBL کے کوچ تھے. جب پہلی بار ان کی نظر سعید پر پڑی تو اس نے کہا کہ مجھے اس بندے میں ایک سپارک نظر آتا ہے، وہ سپارک جو ایک بہترین فلیئر میں ہوتا ہے. BBC اردو سے بات کرتے ہوئے ہارون الرشید کا کہنا تھا کہ سعید انور تب کراچی ایسوسی ایشن کے انڈر 19 ٹیم کی نمائندگی کر رہے تھے. غالباً 1987 کی بات ہے، ایک انڈر 19 ٹورنامنٹ تھا اور ہم فائنل کھیلنے گئے. وہاں اس نے جو بیٹنگ ہمارے خلاف کی میں تو وہی سے پک کر لیا تھا اس بندے کو کہ اس کھلاڑی میں بہت بڑا فلیئر موجود ہے. کٹ بہت اچھا کھیلتا تھا، میڈ وکٹ پر بڑا اچھا کھیلتا تھا یہ بندہ. عمران خان نے ہمیشہ انہیں برائن لارا کے ہم پلہ قرار دیا تھا اور اس کی توجیہ میں اس مہارت کا ذکر کیا جو ہر طرح کی کنڈیشن میں سعید انور کا خاصا تھا. عمران خان نے کہا کہ میں اسے ٹنڈولکر اور برائن لارا کے بریکٹ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ اپنی دور میں کرکٹ بال سب سے اچھا ٹائمر ہے. ایسا ہی نہیں کہ 9 سال کی عمر میں کراچی پلٹنے والے سعید انور واپسی پر فوری کرکٹ کی طرف مائل ہو گئے تھے. بچپن میں ان کی پسندیدہ ایتھلیٹ سکواش لیجنڈ جہانگیر خان تھے جس سے متاثر ہو کر انہوں نے خوب سکواش کھیلی، مگر سکواش کے بعد بھی ان کا دوسرا پسندیدہ کھیل کرکٹ نہیں تھا اور زیادہ وقت ٹیبل ٹینس کھیلنے میں گزارتے تھے. حوادث کی یہی ترتیب بعد ازاں کرکٹ میں ان کے بے مثال انفرادیت کا سبب بھی تحریکی. یہ دونوں کے لاشعوری طور پر ان کی کلائیوں میں وہ حیران کن لچک اور قوت سموتے گئے جس نے آنے والے سالوں میں کرکٹ کے میدانوں پر جادو جگانا تھا. ثقلین مشتاق بھی اسی خیال کی تائید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سعید بھائی کبھی کبھی کہتے تھے کہ یار سکواش اور ٹیبل ٹینس کھیل کھیل کر میرے ریسٹ اتنی پکی ہو گئی ہے کہ اب مجھے کسی بھی طرح کی گیند پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان کی آنکھ بہت اچھی تھی. کچھ بیٹسمن گیند کو ہوا میں پک کرتے ہیں، کچھ پچ سے کرتے ہیں، لیکن سعید بھائی بولر کے ہاتھ سے ہی گیند کو ریڈ کر لیتے تھے. یہی ابتدائی برسوں میں سکواش اور ٹیبل ٹینس کے پریکٹس ان کی دلکش سٹائل کی بنیاد بنی جو تمام بنیادی کوچنگ مینول سے ماورا ہونے کے باوجود اپنی جارحیت کی نفاست سے متحیر کر چھوڑ دیتی تھی. دلچسپ امر یہ ہے کہ جب اپنی گیراج میں دوستوں کے ہمراہ تھے بال کھیلتے ہوئی سعید انور کا رجحان کرکٹ کی طرف بڑھا تو پہلی ملیر جمخانہ کی ٹیم میں بھی وہ بطور بلے باز نہیں آئے بلکہ انہوں نے لیفٹ آرم سپنر کے طور پر کھیلنا شروع کیا اور بیٹنگ کے لیے 8ویں نمبر پر آتے تھے. ان دنوں وہ کراچی کے ایک یونیورسٹی میں کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں بیچلر کے طالب علم تھے. وہی ملیر جمخانہ کے نیٹس میں ہی سعید انور کی دلچسپی بیٹنگ میں پیدا ہو گئی. جب ٹینس بال پر ٹیپ لپیٹ کر ان کوئی دوست نے انہیں بولنگ کرنا شروع کی، وہ دوست ان کے کوئی اور نہیں تھے بلکہ پاکستان کے سابق وکٹ کیپر راشد لطیف تھے. اپنی یوٹیوب چینل پر انضمام الحق بتاتے ہیں کہ سعید انور کو کھیلتے کے دیکھ کر انہیں کرکٹ بہت آسان لگتی تھی. جو شاٹ ہم رات کو خوابوں میں دیکھا کرتے تھے، صبح سعید انور کھیل رہا ہوتا تھا. وہ بیٹنگ کر رہی ہوتی تھی تو کرکٹ بہت آسان لگتی تھی. نہ گیند سیم ہوتا دکھائی دیتا تھا، نہ پچ سے کچھ ہوتا نظر آتا تھا. اپنی دیگر دوستوں کی طرح سعید انور بھی گریجویشن کے بعد ماسٹر کے لیے امریکہ جانا چاہتے تھے،
मगर क्रिकेट से लगन के सबब उन्होंने अमेरिका जाकर मास्टर करने का इरादा तर्क कर दिया और अपने क्रिकेट कैरियर पर तवज्जो दे दी। हारून रशीद जब उन्हें मुंतखब करके यूबीएल में ले आए तो वहाँ उन्हें बेहतर मुसाबिकती माहौल मिला। वहाँ हमने इंटरनेशनल लेवल का माहौल रखा हुआ था। फिटनेस, ट्रेनिंग, टेक्निक हर चीज़ पर पूरा काम होता था। वहाँ उसने बहुत मेहनत की। दूसरा कि मौजिद मायनाज स्पिनर सकलेन मुश्ताक ने भी बीबीसी उर्दू को बताया था कि सईद अनवर निहायत सख्त ट्रेनिंग डिसिप्लिन पर कार बनते। टैलेंट तो ज़ाहिर है वो खुदादाद था मगर मेहनत भी बहुत की उन्होंने। बहुत चैलेंजिंग प्रैक्टिस करते थे। वो कहते थे अगर यहाँ ट्रेनिंग में एजी खेल भी लिया तो क्या फ़ायदा? मैंने तो पिच मैच के लिए तैयार होना है। गो खेलों की दुनिया में अदाद-ओ-शुमार की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं मगर क्रिकेट की रिवायत में जमालियात का अपना मुकाम है। जब बात लताफत की आई तो सईद अनवर का नाम एहतसाज ब्रायन लारा से कहीं आगे था। वनडे क्रिकेट में इनकी इब्तिदाई चंद इनिंग्स की जारहियत ने ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बार्डर को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि ये नया लड़का जो कर रहा है ना, ये क्रिकेट नहीं कुछ और है। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में जब उन्होंने 176 रन की शानदार पारी खेली तो जेफरी बाइकाट ने उन्हें बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब करार दिया।